باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 8واں پارہ سورہ الاعراف۔ سورہ اعراف ہے اور 8واں پارہ سورہ اعراف کا 5واں رکوع ہے۔ 8واں پارہ جو ہے اس کا یہ 12واں رکوع ہے، اور سورہ اعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 44 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان میں جنتیوں اور جہنمی بلکہ دونوں کا انجام بیان ہوا کہ جہنمیوں کے لیے آگ ہی آگ، بستر بھی آگ کا، لحاف بھی آگ کا، اور جس محل میں وہاں بھی بدترین آگ، اوپر نیچے آگ ہو، یعنی ان کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ صرف جنتیوں کی نعمتوں کا بیان ہوا کہ جنتیوں کو اللہ جس انداز کی عمدہ نعمتیں جنتیں دے گا، ان جنتوں کے میں داخلے سے پہلے جب جنتی جہنم سے بچ کے نکل آئیں گے، ابھی جنت میں نہیں جائیں گے، وہاں پھر ان کی کانٹ چھانٹ خراش ہوگی۔ مطلب کہ جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی، کوئی وجہ ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کا کوئی معاملہ ہوگا تو اللہ ان جنتیوں کے آپس میں قصاص بدلہ کروا دے گا۔ اور اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی غصہ، کوئی گلہ، کوئی کینہ، کوئی دشمنی، کوئی نفرت کے جذبات ہوں گے نا، تو وہ بھی ان کے دل سے نکال لیے جائیں گے۔ جنت میں جائیں گے تو ایک مومن کے نرم دل، عمدہ دل کی طرح سب جو ایک دل والے ہوں گے، اور پھر جنت میں داخلے پر انہیں جو ہے وہ مبارکباد دی جائے گی کہ تم اس کے وارث بن گئے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اب جہنمیوں کو مزید افسوس دلایا جائے گا، ملامت کی جائے گی، تاکہ ان کو مزید ان کی تکلیف میں اضافہ ہے۔ کیونکہ ایک بندہ مصیبت ہو گئے تو اس کو دلاسا دیا جائے تو حوصلہ ہوتا ہے کہ جی وہ تو مزید آواز کسی جائے یا طنز کی جائے، تو وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، اس کے لیے وہ مزید موقع زیادہ اس کے لیے اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ان کو افسوس دلانا ہوتا ہے ان کی آکڑ کی وجہ سے، کہ جی جب ان کو سمجھایا جاتا تھا، ان کو جو ہے بتایا جاتا تھا، تو یہ سمجھنے کی بجائے اوپر سے جو ہے وہ اپنی جو تکبر، انانیت کی وجہ سے جو ہے یہ اکڑتے تھے۔ تو اب وہ آکڑ ٹوٹ گئی، تو اس لیے ان کو مزید ملامت کی جائے کہ ہوں چنگے رہیں۔ تو فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور آواز دیں گے جنتی لوگ، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور آواز دیں گے جنتی لوگ اصحاب النار، جہنمی لوگوں کو، آن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ کہ قد وجدنا، تحقیق ہم نے تو پا لیا، ما وعدنا ربنا، جو وعدہ کیا تھا ہم سے ہمارے رب نے، حق کا سچ۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری بات مانو، میرے رسولوں کو مانو، تمہیں جنت دوں گا۔ بھئی ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، ہمیں تو وہ نعمتیں مل گئی، ہم تو عذاب سے بچ گئے، جنت کے وارث بن گئے، ہم نے اللہ رسول پہ یقین کیا، تو آج پرسکون ہے کہ ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔ اسی سناؤ، فحال وجدتم، کیا تم نے بھی پا لیا؟ فحال، پس کیا، وجدتم، تم نے پا لیا ہے، ما وعد ربکم حقا، جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا۔ سناؤ تانوں کیا ہے، نام مننے تے ذلیل ہوں گے، تے آخر عذاب چھڑوں گے، تے جہنم دا عذاب بڑا سخت جے، سناؤ ہن کتھے ہو؟ پھر رب نے تہاڈا وعدہ بھی سچ ہو گیا جے۔ تو یہ ملامت جنتی لوگ بھی جنت میں بھی کریں گے، اور دوسرے مقام پہ اللہ سورہ مطففین کے اندر جنتی لوگ کہیں گے کہ اس دن پھر جنتی کیوں مذاق کریں گے کہ دنیا کے اندر کافر لوگ جو تھے نا، جب ایمان والوں کو دیکھتے تھے نا کی سمجھتے تھے، طنز کرتے تھے، تو اب اس کا جواب اس طنز کی صورت میں جنتی دیں گے۔ قرآن کا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
جب یہ کافر لوگ جنتیوں کے مسلمانوں کے پاس ہوتے نا تو ان کو جو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اور جانتے اور فلاں نہیں، تو وہ ان کے اوپر آوازیں کستے تھے اشارے کرتے ہوئے، فَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور بڑے خوش گپیاں مارتے جاتے تھے جب جنتیوں کو دے دے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جو مسلم جنتی ہے ہی گمراہ ہیں سر، ان کو آوازیں کستے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا میں باتیں کرتے تھے نا، اب جنتی باتیں کریں گے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کافر لوگوں پر ایمان والے ہنسیں گے کہ دیکھو ہن پے سر دے نہیں عذاب چ جزید الحمدللہ موت سکون چ علی الارائک ینظرون، اے تختوں پہ بیٹھے پلنگوں پہ شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوں گے اور کافروں پہ ہنسیں گے اور کیا کہیں گے، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، پھر مل گیا بدلہ کافر اپنے عملہ دا، چکھ لے مزہ اپنے کرتوتوں دا۔ اب جنتی آوازیں لگائیں گے، دنیا میں یہ آوازیں کستے تھے، ان پہ طنز کرتے تھے اور ان کو ذہنی طور پہ ٹیس کرتے مسلمانوں کو، آج اللہ نے عزت دی ہے، جنت دی ہے، اب ان کو جو ہے وہ وہاں پر رسوائی ایمان والوں کے ہاتھ میں ہوگی، اسی کا بدلہ بھی۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہ انداز اختیار کیا، جب بدر کی جنگ ہوئی نا 24 سردار وڈے سن، 70 تے قتل ہوئے کافراں دے کول، 70 قیدی بنے بدر وچ کافراں دے، کمر ٹوٹ گئی سی باغا، مکے والیاں دی کوئی آکڑ رہی نہیں سی، مگر انہاں دی سوچ بھی نہیں سی کہ ساڈے نال اینی پیڑی ہوئے گی، تے ہونی تے ضرور سی، اللہ تے جواب ہے میرے نبی نے غالب ہونا، تے فرشتے تے اللہ نے تو بھیجے، صحابہ کہتے ساڈی تے تلوار ہوا چ ہوندی سی، بندہ پھڑ کے او پیا ہوندا جی، آواز سنے ایک بار صحابہ کرام نے آوازیں تک سنی ہے کہ جبریل اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ جب ختم ہوئی نا جنگ، 3 دن گزر، نبی علیہ السلام نے جب مرے تھے نا تو آپ نے کہا ان کو کھینچو، وہاں جو کلیب کنواں ہے نا گندا بدر کا، ان کو سب لاشیں کھینچ کے اس کنویں میں پھینک، وہ کیا عتبہ، وہ شیبہ، وہ ولید، وہ ابو جال، وہ بڑے بڑے گرو گھنٹال جتنے تھے نا، چودھری آکڑ خان، وہ سب کاٹ کے، ابو جال عبداللہ بن امیہ نہیں ہے، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے سارے سردار۔ تو 3 دن کے بعد نبی علیہ السلام آئے پھر بدر کے میدان میں، اور وہ کنواں جو تھا نا بدر کا، وہاں پر رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے نام لے لے کے ان کے، او یا ربیعۃ ابن شیبہ، یا عتبہ ابن شیبہ، او یا فلان ابن فلان، او فلان بن فلان، او فلانے ہو، حال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، جو تم سے رب نے وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا؟ ساڈا رب نے وعدہ کیا تھا ہم سے سچ ہوگا، تم سے تو وعدہ سچ ہو گیا؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ آگے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنادی الموتى، آپ ان مردہ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سنتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، انہم لیسمعون الان، یہ اس وقت جب سن رہے ہیں، اللہ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ان کی ذلت کو بڑھانے کے لیے نبی علیہ السلام کی باتیں ان کافر مردوں کو سنائی ہیں، تاکہ ان کو اور پتہ ذلت ہو، جڑے کہتے ہیں بدر جاواں گے، بدر میں جا کے جشن منائیں گے، شباب و کباب کی محفل سجائیں گے، مسلمانوں کو جرت کیسے ہمارے خلاف، اللہ منا لو پھر آ ٹکے پہ سارے تے بجے پہ تے عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اس ٹائم سن رہے تو بہت سن رہے جی، اس ٹائم اتوں یہ نہیں کہ مردے سنتے ہیں، یہ تو رب نے بطور عذاب کے لیے لوگوں کی مت ماری ہے۔ دیکھو مسئلہ عقیدے ایمان دا ہوندا ہے، دلیل لب دی جا کے یا شیطان تو یا کافراں تو، ہن اللہ نے انہاں نو سنایا کافراں نو سزا وداؤن واسطے بطور عذاب، ہن یہ بندہ دلیل بن گیا وہ مردے سن نے، وہ بندے دے پترو یہ کافر نے جنہوں عذاب آتے سنایا ہے، یہ مستقل نہیں سننے والے، وہ تے قرآن نے کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تسی انہاں نو آواز مارو تے سن سکدے
نہیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، او جے بل فرض کسے کن آواز پی جائے، بل فرض من بھی لوگ سن سکتے کوئی تانوں جواب دین جو کہ نہیں ہے جی، لیکن وہ شیطان نے ایسی پٹھی پٹھی پڑھائی ہے کہ نہیں جی ویکھو بدر نے بھی گل کی تھی مردے نا سمجھے، تو فرمایا تو یہ مایا یہ جنتی پھر جن کو آواز کسیں گے کہ ہم نے تو اپنا وعدہ جو ہم سے ہمارا رب نے کیا ہمیں تو سچا، ہم نے اس وعدے کو سچا پایا، آپ نے بھی اپنے وعدہ سچا پا رب والا، تو ہوں جنتی کی جنمی بتا کیا قالوا نعم، کہیں گے جی ہاں بالکل، نہیں سی ہوتے منی لیکن جی بہرحال ذلت ہوئی ہے پھنسے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا، آزان کا بھی اعلان ہوتا نا، نماز کی اطلاع ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے نماز کا، تو یہ اعلان کے اذان کے معنی میں جیسے سورہ یوسف میں اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، وہاں بھی لفظ یہ ہے اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے اعلان کیا، قافلے والو تم چور ہو، انہوں نے کہا جی کی ہویا کہ بادشاہ کا وہ پیمانہ وہ جو ہے وہ برتن جس کے ساتھ ماپتے تھے وہ گم ہو گیا ہے، قالوا نفقد سواء الملک، وہاں بھی یہ لفظ مؤذن اعلان کیا، ایک اعلان کرنے والے نے، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی پھٹکار ہے ظالم لوگوں پر، لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی، کہ ان کے لیے اب رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ جب اب رحمت نہ ہوئے تو بندہ تو کسی ذلت رسوائی ہے، کیوں کہ جنت میں جانا رب کی رحمت کا ممکن نہیں ہے، جنت رحمت دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو، اور دنیا میں تو رب کی رحمت مسلمانوں کافروں سب کو ملتی ہے، لیکن آخرت میں یہ رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور ظالم کون ہے؟ مایا ظالموں کی نشانی الذین، وہ لوگ ہیں یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے، روکتے رہے اللہ کے رستے سے، جو دین سے روکنے والا ہے وہ جس انداز سے بھی روکے، وہ جو ہے شبہات پیدا کرے، وہ غلط فہمیاں پیدا کرے، وہ دھمکی لگائے، وہ اپنے طاقت کے مان پہ زور بازو پہ روکے، وہ جو ہے کسی اور انداز ہیلے سے، یا جو ہے وہ کسی سینہ زوری سے، کوئی بھی انداز، الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ لوگ ہیں جو روکتے اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی ٹیڑھا پن، کہ اس میں تنقید کرتے ہیں، اس کے اندر خامیاں نکالتے ہیں، اس کے اندر بیجا جشک و شبہات پیدا کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دل کے اندر اس سے نفرت پیدا ہو جائے، لوگ اسے بہزن ہو جائے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، جیسے یہاں بھی بعض بدبخت ہوتے ہیں نا خنزیر الفطرت لوگ، ماں ابن قیم نے بڑی شاندار مثال دی ان لوگوں کے لیے، کہ ایویں صحیح گل وچ صرف نقص کرنا کادے واسطے، لوگوں کو بازان کرنا، لوگوں میں نفرت پیدا کرنی، لوگوں کو ان سے دور کرنا، اور اس کی زد کہاں پڑے کبھی یہ نہیں غور کیا، خوبی نظر نہیں آئے گی ان لوگوں کو، خوبی ہم نہیں ہوتے ہیں بالکل خنزیر سور کی طرح، خنزیر سور کی ایک خامی ہے، تو پتہ کیا ہے؟ آپ اس کو ہرے بھرے باغ میں چھوڑ دیں، وہ جب بھی گندگی کرے گا وہ سارا باغ چھوڑ کے گندگی منہ مارے گا، جا ہریالی نہیں کھائے گا، آپ نے گندگی منہ مارے گا، عام جان ہوتا ہے نا، آپ اس کو چھوڑو اتنے منہ مارو تھے وہ جہاں سارا، اسی طرح جو خنزیر الفطرت ہوتے ہیں نا شیطان، ان کا کام پتہ، ان کو خوبیاں نظر نہیں آئیں گی، وہ ساری وہ ہر لگے بن گئے عیب نقص، کو تنقید واسطے شے لبے، کو پوائنٹ لبے، جیسے صحابہ کرام پہ بھونک لگا، جیسے مرزا جیل میں کمپنی نا، اللہ نے معیار ایمان بنایا، انتخاب صحابہ کا اللہ نے کیا، اللہ نے صحابہ کو معیار ایمان بنایا، انتخاب کیا، اور صحابہ اکرام کی کامیابی نبی کی کامیابی کی ضمانت ہے، صحابہ کی کامیابی دلیل ہے کہ نبی اپنے مشن میں کیا رہا کامیاب، اور صحابہ کرام کی ناکامی معاذ اللہ یہ زیادہ ہے کس پہ، یہ مطلب نبی علیہ السلام کو صحابہ تربیت نہیں ہو سکی، یا معاذ اللہ ایڈی نکمی تربیت آ گئے کہ ادھر اکھا بند ہوئی تو ادھر ظالم تے ادھر سارا دین دا ستیاناش کر چھڑیا پڑ کے، یہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نکمے لوگ کیا کر گئے سن، لد کتے پائے گی نبی علیہ السلام، نبی اللہ نے دین پہ جا قیامت والے دین محفوظ کی نہ کرنا ہے،
صحابہ کرام نے تے انہاں نے یہ باور کراؤنا کہ اے بندیاں نو نشانہ بناؤ جدو انہاں تو اعتماد اٹھ گیا نا تے قرآن انہاں سنبھالیا، نمازہ طریقہ انہاں محفوظ کیتا، حج روزے طریقہ انہاں سنبھالیا، سارے دین نبی کو انہاں ویکھے تے انہاں سنیا تے انہاں سارا نبی دا نقشہ محفوظ کیتا تے جدو ایو قابل اعتماد نہ رہے دین بچے گا نہ قرآن بچے گا نہ نماز دیکھا بچے گا نہ حج دیکھا۔ اس واسطے اے ایسے لوگ رافضیاں دے نجائز چیلے انہوں نے صرف انے واہ کو بہانا لبے کو گل لبے صحیح گل بھی پٹھی بنا کے نا تنقید کرنی ہے کس پہ؟ صحابہ کرام وجہ بگونا ہے وجہ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو نفرت دلانا۔ تمہارا ظالم ہے یہ لوگ جو اللہ کے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، کجی یا اس کے اندر نقص تلاش کرنا، اس کے اندر شکو شبہات پیدا کرنا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون۔ تیسری نشانی ان ظالموں کی کیا ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہیں، ان کا ایمان ہی نہیں کہ مر کے زندہ ہوں گے، بس کھایا پیا ختم، مر گئے تو ختم، کوئی نہیں اٹھنا، بس مر گئے تو کہانی برابر، آ جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا ختم، کوئی اٹھیا ہی تک۔ ایویں معاذ اللہ کہتے تھے یہ ظالم کافر، کہتے نبیوں کے بارے کہتے تھے ایویں قصے کہانیاں ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے ایویں قصے کہانیاں نے پہلے لوگوں دی، اج تک اٹھیا آیا جی کوئی؟ تو یہ آخرت کے بھی منکر ہے جن پہ اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت۔ میں وہ بینہما حجاب، اب جنتی اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردہ ہو جائے گا، کہ دیوار ہو۔ یہ دیوار جیسے پل صراط ہوگا نا، پل صراط پہ ایک دو فزور بینہم بسور لہ باب، یہ جب جنتی لوگ پل صراط سے گزریں گے تو وہ نور ایمان سے منور ہوں گے، روشنی ایمان کی پھیلی ہو۔ تو اب وہ کچھ تو بجلی کی چمک کی طرح، بجلی کی طرح تیز، کو گھوڑے کو تیز اسپیڈ گزرتے اپنے ایمانوں کے مطابق، اور جو لوگ گمراہ ہوں گے وہ جہنم میں اپنے بد اعمالیوں کے درجات میں گرتے جائیں گے۔ منافق لوگ جب ایمانوں کے پیچھے چلیں گے نا تو ایمانوں تو تیزی سے فور کر کے ہو گئے، یہ منافق پیچھے رہ جان گے، انہیں کو ایمان تے ہے نہیں دی روشنی ہوگی، نیرے دی گڑی تو نہیں چلتی، ایمان تے کہے نور ایمان دے کہن گے ان ٹھہر جو سانو نعرہ لا لو، جاؤ پیچھے، یہ لیٹا نہیں کہ دنیا دیاں، یہ ایمان دی روشنی ہے، دنیا دی ایمان جیسی وہ دی روشنی ہے، تو دیوار کھڑی کر دی جائے گی نا۔ اب مسلمانوں والی طرف رحمت ہوگی اور کافر والی طرف عذاب ہوگا۔ وبینہما حجاب، اسی طرح یہ جنتی اور جہنمی یہاں ایک آڑ کھڑی کر، دیوار کھڑی کر دی جائے گی، جس کے ایمان والوں کی طرف رحمت اور کافروں کی طرف عذاب۔ وعلی الاعراف رجال، اور آراف پر جو ہے کچھ لوگ ہوں گے۔ آراف عرف کو کہتے ہیں، عرف کا مطلب مشہور، معروف، اصل میں عرف کا معنی ہوتا ہے اونچی بلند چیز، جیڑی شے اونچی تے بلند ہوگی نا وہ عام چھتی پچھان نمایاں ہوندی تے چھتی پچھانی جاندی، اسے واسطے مرغا ہوندا نا دی کلگی، اونوں بھی عرف کہندے ہیں۔ گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کے جو گردن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا اس کو بھی عرف کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی عام جسم سے اونچی اور نمایاں ہوتی ہے، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، ممتاز نمایاں ہوتا ہے جس سے وجہ سے۔ تو یہ مقام پہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ نمایاں ہوں گے، اس لیے اس مقام کو بھی مقام آراف کہتے ہیں۔ وعلی الاعراف رجال، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے۔ اب مسئلہ یہ اعراف تے آراف مقام تے کون ہے؟ جنت جہنم درمیان، ادھر جنتی ادھر جہنمی درمیان بندے کون ہیں جو جب مقام آراف پہ کھڑے ہوں گے؟ اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ قرینہ قیاس ہے نا، دلائل کے روح سے جو چیز اقرب محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، کیونکہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ جنت میں، جنہوں نے گناہ زیادہ ہو جہنم میں، اور یہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہو، بالآخر یہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وقتی طور پہ یہ جو کچھ عرصہ نیکیاں گناہ ان کو درمیان میں روکا جائے گا، یہاں پر کھڑے ہو۔ اس بارے میں ایک روایت، کچھ روایات اس والے سے اور بھی ہیں، لیکن وہ روایات مستند نہیں ہیں، وہ روایات ضعیف ہیں، قابل اعتماد نہیں، اتھینٹک نہیں ہے وہ روایت۔
جن میں یہ بھی آتا ہے کہ اس آراف مقام پر وہ لوگ ہوں گے جو میدان مقتل جہاد کے لیے گئے اور اپنے والدین کی اجازت کے بغیر گئے اور میدان مقتل میں جا کر کے جہاد کے میدان میں جا کے شہید ہو گئے. تو چونکہ یہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے گئے تو اس نافرمانی کی بدولت انہیں روکا جائے گا جس بنا پر بعد میں انہیں کو داخل کر دیا جائے. لیکن یہ روایات اتھینٹک اور مستند نہیں ہے جس وجہ سے یہ تفسیر نامستند ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تفسیر کی اہل نہیں ہے. اب یہ جنتیوں کو پہچانیں گے ان کے چہرے سے وہ چمکتے ہوئے چہرے, ٹھیک ہے جی, روشن چہرے ہوں گے اور نعمت و ناز و نعمتوں میں وہ جنمی ہوں گے جن کے چہرے بارے قرآن نے کہا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے ترحقہم ذلہ, جن کے اوپر جو ہے وہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی, کالے چہرے ہوں گے, سیاہ چہرے ہوں گے ان لوگوں. یعرفون کلا بسیماہم, وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی نشانی, جنتیوں کو ان کی نشانی, جنمیوں کو ان کی نشانی. ونادوا اصحاب الجنہ, اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو, سلام علیکم, او جنتیوں تم پہ سلامتی ہو. لم یدخلوها, لیکن یہ اعراب والے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. اب وہ وہیں پر کھڑے ہوئے ان کے لیے سلام کہیں گے, سلام علیکم, تم پہ سلامتی ہو جنتیوں. لم یدخلوها, حالانکہ یہ جو اعراب والے یہ داخل نہیں ہوئے اس جنت میں. وہم یطمعون, لیکن وہ امید رکھتے ہوں گے, وہ طمع رکھتے ہوں گے کہ کاش ہمیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے. ایک بار پھر تمنا دعا. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار, اور آواز دیں گے جنتی لوگ جنمی لوگوں کو, قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, تحقیق ہم نے پا لیا جو وعدہ کیا ہم سے ہمارے رب نے سچا. فہل وجدتم, کیا تم نے بھی پا لیا, ما وعد ربکم, جو وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے, حقا سچ. قالوا, تو جنمی کہیں گے نعم, جی ہاں. فاذن مؤذن, تو اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا, بینہم کے درمیان, اللعنۃ اللہ علی الظالمین, اللہ کی پھٹکار ہے, دھدکا اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. کون ہے ظالم لوگ, ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ مَا الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے رستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کجی, اس میں تنقید اعتراضات, اس میں جو ہے وہ نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, شک و شبہات پیدا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, اور وہ آخرت پر جو آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, اور ان کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی, پردہ ہوگا. مایا وعلی الاعراف, اور اعراف مقام پر, رجال, کچھ مرد ہوں گے, یعرفون کلا بسیماہم, ہاں وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے. ونادوا اصحاب الجنہ, اور وہ آواز دیں گے جنتیوں کو, سلام علیکم, کہ سلامتی ہو تم پر. لم یدخلوها, حالانکہ وہ اعراب والے وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس جنت کے اندر. وہم یطمعون, اور وہ طمع رکھتے ہوں گے. سبحان حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.